لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی اور بزرگی وہ صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا انا کفیناک المستہزئین اے پیغمبر جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ آپ کی استہزاء کرتے ہیں جو لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں جو لوگ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کے آپ کی طرف سے انتقام اور بدلے کے طور پر انہیں سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں ہماری ذات کافی ہے حضرات آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہر مومن کے ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے نبی کی ذات سے نبی کی شخصیت سے محبت کرنا اور آپ نے حدیثوں میں تاریخوں میں بارہا بہت ساری ایسی مثالیں سنی ہوں گی کہ اس امت کا ہر وہ فرد جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اپنے نبی کو بہت زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نے جب انہیں سولی پر چڑھانا چاہا اور پھانسی پر انہیں لٹکانے ہی والے تھے کہ کسی مشرک نے بیچ میں آواز لگا دی اے خبیب صحابی رسول نے اے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتاؤ کہ جس شخص کی وجہ سے جس شخص کے سبب آج تمہاری جان جا رہی ہے تمہیں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے تمہیں سولی پر چڑھایا جانے والا ہے کاش تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر وہ شخص ہوتا جسے محمد کہا جاتا ہے جس کے بنا پر آج تمہاری جان جانے والی ہے تو کتنا اچھا ہوتا مشرکین مکہ کے ایک شخص کی طرف سے آواز آئی تو خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ظالموں تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے میری جان بخشی ہو جائے اور میری جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے سن لو نبی کے ایک امتی کو اور خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ خبیب کی جان بخشی ہو جائے اس کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر محمد کو سولی پر چڑھانے کی تو دور بات اس امتی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھے جس سے نبی کو تکلیف ہو جائے یہ نبی کی ذات سے ایمان کا یہ تقاضا ہر امتی کا ہے ایسی مثالیں آپ کو کروڑوں ملیں گی کہ نبی کی شخصیت سے محبت کا وہ ثمرہ اور وہ نتیجہ
ہمارے اور آپ کے سامنے پنوں میں، حدیثوں میں، کتابوں میں موجود ہے کہ واقعی ہم جب وہ واقعہ سنتے ہیں تو اپنے نبی سے محبت کا ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک جنون پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، ایک بار انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی سوائے میری جان کے، یعنی جان کو عمر نے الگ کر لیا، باقی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اب ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تب جا کے فرمایا الآن المؤمن الکامل، کہ عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تم جا کر کامل مومن ہوئے ہو۔ اور لسان نبوت سے فوراً یہ فرمان جاری ہو گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں میری امت کے ہر ایک فرد سن لو، تم میں کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری شخصیت کو، میری ذات کو اور مجھ کو اپنی ماں سے زیادہ چاہنے نہ لگے، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرنے لگے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ پر نچھاور نہ ہونے لگے، والناس اجمعین، دنیا کی تمام شے سے زیادہ جب تک ہر امتی کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ مومن مکمل طور پہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو حدیث اور تاریخ کی روایتوں سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی صحابیہ تھی کہ ایمان کا وہ حصہ محبت رسول کا، ایمان کا وہ تقاضا انہوں نے دکھایا۔ جنگ ہوئی، شوہر بھی شریک ہوئے، بیٹا بھی شریک ہوا، بھائی بھی شریک ہوا، جنگ ختم ہو گئی، وہ صحابیہ باہر بستی سے نکلی، ذرا خبر لے کیا حال ہے جنگ کا، قافلہ آ رہا ہے جنگ سے مسلمانوں کا۔ اس عورت نے صرف اتنا پوچھا قافلے والوں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نبی کی ذات سے وہ محبت، نبی کی ذات سے وہ چاہت، نبی کو اتنا انہوں نے پسند کیا، کسی اور سوال کو پوچھنا گوارا نہ کیا، پہلا سوال پوچھا قافلے والوں سے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس غم کو خوشی کا گھونٹ بنا کر عورت پی گئی، آگے بڑھی، ایک اور قافلہ آ رہا تھا، کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے، کس حال میں ہے وہ؟ قافلے سے جواب ملا عورت ذات تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ غم کو گھونٹ بنا کر خوشی کا پی گئی اور آگے بڑھی، پوچھا قافلے والوں سے اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا تیرا بھائی جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا۔ طیش میں آئی، ناراض ہو گئی، غصے میں آئی اور نبی کی محبت کا وہ جذبہ امٹ پڑا، کہا لوگوں میں تم سے سوال کر رہی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان کے بارے میں، اور تم مجھے بتا رہے ہو ہمارے خاندان کے بارے میں، یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں؟ جواب ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس جواب کا نکلنا تھا قافلے والوں کی طرف سے کہ اس صحابیہ عورت کے زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کل مصیبت بعدک جلل، اگر پیغمبر سلامت ہے، شوہر شہید ہو جائے چلے گا، بیٹا شہید ہو جائے چلے گا، بھائی شہید ہو جائے چلے گا، نبی کے ایک ایک اشارے پر اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو ایک صحابیہ عورت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، پر اگر پیغمبر سلامت ہے تو آنے والی ہر مصیبت کی کوئی اہمیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ یہ نبی کی ذات سے محبت۔ اب ایسے نبی کی شان میں اگر گستاخیاں ہونے لگے، ایسے نبی کی شان میں اگر توہین ہونے لگے، ایسے نبی کی شان میں بدزبانیاں ہونے لگے، ایسے نبی کے شان میں ان کے کریکٹر اور اخلاق و کردار پر انگلیاں اٹھنے لگے، بتاؤ اس دنیا میں وہ کون سا امتی ہے جس کا دل تڑپ نہ جائے، جس کے دل میں تکلیف نہ ہو، جس نبی سے اتنی زیادہ چاہنے والی یہ امت اور یہ مومن، ذرا بتاؤ کس کے دل میں جذبات نہ امڑتے ہوں گے، کس کے دل کو چھلنے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جب وہ اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخیوں کے جملے سن رہا ہوگا اپنے کانوں سے، اور اگر اس کے دل میں تکلیف نہ ہو تو آپ یقین جانو وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے کہ نبی سے محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ پر دیکھو
ہمیں اور آپ کو یہ خیال کرنا ہے. اس خطبے کو اور اس خطبے میں اس موضوع کو میں نے اس لیے پسند کیا, اور آج کے اس معاشرے میں, آج کے دور میں, آج کے زمانے میں وقتاً فوقتاً پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں. کوئی زبان سے کر رہا ہے, کوئی کتابوں میں لکھ کر رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے کر رہا ہے. اگر گستاخیاں ہوں, ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لینا ہے. ہم ایسی جگہ خاص کر جہاں پر سر اقتدار نہ ہو, جہاں ہماری حکومت نہ ہو, جہاں ہماری حکمرانی نہ ہو, جہاں ہم اختیار میں نہ ہو, ہم اقلیت میں ہوں, ہم کمزور ہوں, ہم مجبور ہوں, ایسی حالت میں ہمیں جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کچھ ذمہ داریاں ہم پر آتی ہے, انہی ذمہ داریوں کو ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے اور اختیار کرنا ہے. آپ جو بھی شخص گستاخی کرے, جو بھی شخص شان رسالت کی توہین کرے, آپ اس کو اپنے دل سے برا جانیں, آپ اس کو اپنے دل سے برا جانیں. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے. اگر ہمارے دل میں اس شخص کے خلاف برائی بھی نہ پیدا ہو, ہم اسے غلط نہ سمجھیں, تو پھر ہم اپنے ایمان کا حساب کر لیں. ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی موجود نہیں. زبان سے برا, دل سے برا سمجھیں, اور اس کے بعد اگر فریڈم ہے, آزادی کا موقع ہے, لوگ بول سکتے ہیں, تو زبان سے احتجاج کر کے اپنا معاملہ درج کروائیں, بلند اپنی آواز کریں. علاقے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, پولیس چوکیوں میں FIR درج کرائیں. اور الحمدللہ کئی علاقوں میں, ہمارے خود مہاراشٹر میں, جنہوں نے بھی, میں نام بھی لوں گا, شان رسالت میں گستاخی کی ہے, ان کے خلاف FIR درج ہو چکا ہے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی شکل میں اور کسی دھرم کے بھی رہنما اور امام اور اغوا کی اگر توہین کرتا ہے, وہ کسی بھی گروہ کا ہو, سرکار کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایسے گستاخ کرنے والوں کو کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں. اور آپ یاد رکھیں, حکومت سزا دینے پر آ جائے, کنٹرولنگ پر آ جائے, تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی دھرم کے رہنما اور کسی بھی دھرم کے پیغمبر اور اغوا یا پیشوا کی کسی بھی خلاف کوئی توہین نہیں ہو سکے گی, کوئی گستاخی نہیں ہو سکے گی. اور آپ یاد رکھیں, اگر حکومت بھی دشمنوں کے ساتھ ہے, اگر حکومت بھی کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے, کبھی ایسا موقع اگر آ جائے, الحمدللہ کارروائی تو ہو رہی ہے اور ہونے والی بھی ہے, لیکن اگر نہ بھی ہو تو ہمیں جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے معاملے کو, پیغمبر کی محبت کو, بغیر کسی ایسے معاملے کے جو ہم تک نقصان کا معاملہ پہنچے, ہمیں اسے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اور اللہ نے یہی پیغام دیا سورۃ الحجر کے اندر اپنے بندوں کو اور نبی کے ماننے والے ایک ایک امتیوں کی طرف یہی پیغام اور میسج بھیجا, انا کفیناک المستہزئین, کہ اے میرے بندوں, مومنین بندوں, غم نہ کرو, فکر نہ کرو, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں, اقتدار میں نہیں ہو, اختیار میں نہیں ہو, گستاخ رسول کو سزائیں نہیں دے سکتے ہو, نہ دلا سکتے ہو, تو پھر آپ اپنا یہ ایمان رکھو کہ عرش الہی پر وہ مستوی رحمان جو آج تک سانسوں پر اپنی حکومت کر رہا ہے, جو زمین کے ذرے ذرے پر اپنی بادشاہت کر رہا ہے, معمولی سے معمولی جانوروں پر اپنا آرڈر چلاتا ہے, وہ اللہ جو ساری دنیا پر قابض ہے, خالق ہے, وہ سب کا رازق ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور اس نے پیغام دے دیا, انا کفیناک المستہزئین. جو گستاخ کرنے والے ہیں, جو نبی کی رسالت کی توہین کرنے والے ہیں, ان کے کریکٹر اور اخلاق پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں, میرے مومنین بندو, تو مایوس کیوں ہوتے ہو, غم کیوں کرتے ہو؟ تاریخ نے ایسے معاملے بھی دکھائے کہ ہمیں اور آپ کو تڑپ ہونی چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے, لیکن اگر برسر اقتدار نہیں ہے تو اللہ کے حوالے کریں, اور اللہ اپنے گستاخ رسول کی سزا دے گا. اللہ اپنے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کو بھیانک سزائیں دے گا. بخاری شریف کی صحیح روایت, آپ بخاری شریف دیکھیں گے, یہ روایت موجود ہے. دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کس راستے سے اس گستاخ کو پکڑے, یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے باہر ہے. ایک عیسائی مسلمان ہو گیا, بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح روایت باقاعدہ. وہ مسلمان ہوا اور پھر اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو یاد کر لیا. دین کے ساتھ یہ شوق اور یہ جذبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, تو وہ جو عیسائی نیا مسلمان ہوا تھا, اس کو نبی نے اتنا مقام دیا, اس کو نبی نے اس کی اتنی شان بڑھا دی کہ
کہ اپنے صحابہ کی اس جماعت میں اس کو شامل کر دیا جو جماعت صحابہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو کاغذوں میں لکھا کرتی تھی، جو صحابہ قرآن کی آیتوں کو جو نازل ہو رہی تھی ان آیتوں کو کاغذوں پر لکھنے والے تھے، اس عیسائی کو جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کے دین کے ساتھ جذبے کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ان صحابہ کی جماعت کے ساتھ کر دیا، وہ بھی لکھنے لگا، وہ بھی قرآنی وحی لکھنے لگا، آسمانی وحی لکھنے لگا، اور لکھ ہی رہا تھا، کچھ دن گزرا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ بیٹھا، وہ دوبارہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اس نے سب سے بڑا جرم تو مرتد ہو کر کیا، لیکن جرم پہ جرم اس نے یہ کیا کہ جب لوگوں کے بیچ گیا تو نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرنے کا، جانتے ہو یہ نبی جو ہے یہ امی ہے، یہ نبی کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنے پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، کوئی لکھنے اور پڑھنے والا اگر نہیں ہو تو کیا اسے علم نہیں ہوتا، کیا اسے جانکاری نہیں ہوتی؟ سماج میں، معاشرے میں عربوں کے یہاں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے وہ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، پر خاندان کی ہسٹری اور تاریخ تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے، وہ علم رکھنے والے ہو، جانکاری رکھنے والے۔ اس نے لوگوں میں یہ گستاخی کرنا شروع کی نبی کی رسالت کی کہ یہ نبی جو ہم لوگ لکھتے ہیں وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا، یہ آسمانی پیغام نہیں، یہ ہم نے لکھا ہے، ہم لکھ کر نبی کو دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سناتے ہیں پڑھ کر۔ نبی کی شان میں یہ گستاخی ہو رہی تھی، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر دیا، وہ موت کا شکار ہو گیا، مر گیا۔ عیسائیوں نے قبر میں لے جا کر اس کو دفن کیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں تردد ہو یا شک نہ ہو کہ اگر آپ اختیار میں نہیں ہیں تو نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو اللہ بھیانک سزائیں اسی دنیا میں دے گا، اپنا عذاب ان پر بھیجے گا، وہ بچ نہیں سکتے اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے۔ کئی تاریخیں آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا بھی، ایسے لوگوں نے جنہوں نے اس سے پہلے بھی نبی کی شان میں بدزبانیاں کی ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوا ہے اور بہت خطرناک ہوا ہے۔ وہ دور حاضر کے میٹر ہیں، یہ تو بخاری شریف کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ جذبات میں نہ آئیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں، اللہ کی نصرت کا انتظار کریں۔ قبر میں اس کو دفنایا گیا رات کے وقت، اور صبح جب سورج نکلا، روشنی زمین پر آئی، لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہے، قبر کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائیوں نے تو سوچا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کھود کے لاش باہر کر دی ہے کیونکہ یہ گستاخیاں کر رہا تھا۔ لیکن قبر گہری کھود کر پھر دوبارہ اسے دفن کیا گیا، دوبارہ دفن کیا گیا۔ دوسرے دن کا سورج نکلا، روشنی زمین پر آئی، دیکھا گیا اس کی لاش قبر کے اوپر ہے۔ پھر عیسائی آئے اور انہوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے۔ قبر، حدیث میں ہے، الفاظ ہے، قبر جتنی گہری کھود سکتے تھے اتنی گہری انہوں نے کھودی اور کھود کر اس کو دفن کیا۔ تیسرے دن دیکھا گیا پھر وہی لاش زمین کے اوپر ہے، پھر وہ لاش زمین کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ہی وہ طاقت ہے کہ دنیا کی ہر شے اس کی مخلوق ہے اور ہر شے اس کی لشکر ہے، اس کی فوج ہے۔ وہ اللہ زمینوں سے، دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو یوں ہی زمینوں پر چھوڑ دیا اور عیسائی اس کو پھینک کر باہر آ گئے۔ یہ سزا ہے۔ بخاری شریف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک صحیح سند کے ساتھ ایک ذکر کیا، ایک روایت کو، ایک واقعے کو، بہت بہترین واقعہ ہے شان رسالت میں۔ گستاخیاں کرنے والوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، انجام تھوڑے سے وہ بھگتنے والے ہیں، بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ ایک عیسائی مبلغ تھا، عالم تھا، عیسائی جانکار تھا، وہ میٹنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک کھڑا ہوا، کچھ اس کو کہنا تھا، وہ اپنی تقریر شروع کیا، اپنی باتیں میٹنگ میں شروع کی۔ اچانک پتہ نہیں کیا سوچا اس کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، بولے بھلے الفاظ کہنے لگا، انگلیاں نبی کے کیریکٹر کو اٹھانے لگا اور انگلیاں اٹھا کر نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ اسی میٹنگ میں، اسی کے بغل میں ایک شکاری کتا زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، شکاری کتا زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اچانک جب یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا جا رہا ہے، کتے کو برداشت نہیں ہوا، زنجیر توڑ کر اس پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھوں کو نوچنے لگا۔ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نوچنے لگا۔ لوگوں نے کسی طرح کتے کو دور کیا، چھڑایا اور اس کو زنجیروں میں دوبارہ باندھا، اور میٹنگ میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ عالم ہو، عیسائی کے مبلغ ہو، دیکھو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، کتے کو برداشت نہیں ہوا، وہ بھی تمہیں جھپٹ پڑا نوچنے کے لیے، ایسا کرو بند کرو یہ گستاخی۔
لیکن اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ عیسائی مبلغ نے کہا نہیں نہیں تم نہیں جانتے، یہ شریف النسل کا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ یہ سمجھ بیٹھا جو انگلیاں اٹھا اٹھا کے میں بات نہیں کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ کو ڈانٹ رہا ہے، یہ مجھ کو پھٹکار رہا ہے، اسی لیے غصے میں آ کر اس نے مجھے دو چار اس پر حملہ کیا۔ دوبارہ اس نے گستاخی شروع کی، دوبارہ وہ جملے کہنے لگے جو نبی کی رسالت کی توحیدی کلمات تھے۔ وہ کہتا جا رہا تھا، وہ شکاری کتا پہلی بار جس تیزی کے ساتھ دوڑ کر حملہ کیا تھا، دوبارہ اس سے دوگنی تیزی کے ساتھ دوڑ کر حملہ کیا، اور حملہ ہاتھوں پر اور قدموں پر نہیں بلکہ اس کے جو ہے ناخنے کو پکڑا، اس کے گلے کو پکڑا اور پکڑ کر وہی نوچ کے پھاڑ دیا اور ختم کر دیا، وہیں پر مار ڈالا اس کو۔ یہ صحیح روایت کے ساتھ۔ تو انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے مومنین بندوں کو پیغام دے دیا، تمہیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو انجام کرو، انجام دو، شرعی قانون جو تم لگا سکتے ہو وہ چیز اختیار کرو، اور اس کے علاوہ اللہ کے اوپر اسے چھوڑ دو۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کے پنوں میں ہزاروں واقعے ملیں گے۔ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب پوری سورہ نازل ہو گئی، نبی کی شان میں گستاخیاں کی، تبت لگا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، آسمان سے پیغام آ گیا میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرا پیغمبر تباہ کی ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تو برباد ہوگا، تو تباہ ہوگا۔ اور اسی دنیا کے اندر رہنے والی زندہ آنکھوں نے دیکھا ابو لہب کو ایسی موت آئی جسم میں کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، بیٹے بھی قریب آنے والے نہیں، اولاد قریب نہیں آ رہی ہے، اور لکڑیوں سے ڈنڈوں سے ڈھکیل ڈھکیل کے اس کے گڑھوں میں لا کے گرا دیا۔ یہ شان رسالت میں گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابو جہل مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے خانے کعبہ میں، لوگوں نے اس کو بھارا بہت دشمنی کرتے ہو، بہت برائی کرتے ہو محمد کی، دیکھو نماز پڑھنا ہے، جاؤ جا کے سزا دو، جاؤ جا کے ان کو سزاؤ، ان کو مارو، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ ابو جہل آگے بڑھا نبی کو تکلیف دینے کے لیے، اور پھر اچانک دونوں ہاتھ اوپر کر کے پیچھے کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ محمد تو سامنے ہے، سزا دینے گئے تھے، مارنے گئے تھے، اچانک پیچھے مڑ کر بھاگنے کیوں لگے؟ ابو جہل نے کہا تم نہیں جانتے، جیسے محمد کے قریب میں پہنچا ایک بڑا سا اونٹ دیکھا جو اپنا منہ پھاڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور ایسا قریب تھا کہ وہ میرے سر کو جو ہے نوچ لیتا اور مجھ پہ حملہ کر کے مجھے مار ڈالتا، میں نے اسی خوف سے اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ انا کفیناک المستہزئین۔ یہ ہوا ایسا معاملہ جب ہم اقتدار میں نہ ہو، اختیار میں نہ ہو، ہم کوئی سزا گستاخ رسول کو نہیں دے سکتے ہو، تو یہ پھر اللہ اپنے حوالے وہ معاملہ لے لیتا ہے۔ ورنہ شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، جہاں مسلم حکمرانی ہے، جہاں مسلمان بادشاہ ہے، جہاں حکومت اسلام کی ہے، جہاں حکومت مسلمانوں کی ہے، شرعی اعتبار سے تو ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ شریعت کا پیغام ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ وہ نبی کی شان میں کسی بھی اعتبار سے اگر توہین کرتا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ دلیل ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی تھے، اندھے صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک لوڑی عیسائی تھی جو خدمت کر رہی تھی۔ روزانہ وہ نابینا صحابی جیسے گھر میں جاتے، وہ لوڑی نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی، نبی کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی۔ بار بار اس نابینا صحابی نے سمجھایا کہ دیکھو میرے نبی کے خلاف ایسی آوازیں نہ کسو، ان کے کیریکٹر پر آوازیں نہ اٹھاؤ، ان کی برائی نہ کرو، اسی میں باز آ جاؤ، خیریت ہے۔ 2 دن سمجھایا، لوڑی باز نہیں آئی۔ تیسرا دن جب آیا، گھر میں داخل ہوئے صحابی نابینا تھے، پھر اس نے وہی کام شروع کیا، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ کیا کیا نابینا صحابی نے؟ ہاتھ میں اچانک کہیں چھری آ گئی اور چھری لے کر اس لوڑی کے پیٹ میں کھونپ دیا اور وہیں پر قتل کر دیا۔ باہر تھوڑی دیر کے بعد جب خبر ہوئی فلاں لوڑی قتل کر دی گئی، نبی کے دربار میں خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ میری رسالت کا واسطہ، میں اپنے پیغمبریت کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کون ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میں نے کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابی پر کوئی سزا نہیں سنائی، کہا جاؤ اس کا خون ضائع ہے، اس کا خون برباد ہے، ہماری شان میں جو بھی گستاخیاں کرے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ صحابی کو آزاد کر دیا اور ان پر کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جہاں قانون ہے، شرعی اعتبار سے ایسے لوگوں کی سزا سزائے موت ہے۔ اور ہوا کیا؟
یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بارہا وقتاً فوقتاً آپ جانتے ہو نا کہ کبھی کبھی کوئی چیز غلط لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن اللہ اس غلط چیز کے اندر بھی ہمارے لیے فائدے رکھتا ہے، ہمارے لیے فائدے رکھتا ہے. جیسے کہا گیا بیوی ہے آپ کی بیوی، آپ اس کی غلطیوں پر ہی صرف نگاہ مت رکھو. اگر صرف غلطیوں پر رکھو گے تو 2 دن بھی آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. غلطیاں صرف مت دیکھو، اس کے اندر کچھ ایسی بھلائیاں ہوں گی جو تمہارے لیے خیر کے کام آئیں گی، اچھے راستے کی طرف تمہیں لے جائیں گی. ایسے ہی اللہ نے پیغام دیا اس عیسائی جس کی لاش بار بار زمین کے اوپر آ رہی تھی، زمین بھی قبول نہیں کر رہی تھی، اسی لاش کے منظر کو دیکھ کر تاریخی روایت ہے 40,000 عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا. 40,000 عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا. آج بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اس کا ری ایکشن ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا. لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ محمد کی ذات ہے کون سی، بار بار جن کے حق میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور ایک انسان پڑھا لکھا عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ارے بڑے بڑے رہبانیوں نے، بڑے بڑے پادریوں نے اور بڑے بڑے سارے مذاہب کے ماننے والے جو دنیا میں جیتے اور بستے ہیں، ان کے رہبروں اور رہنماؤں نے اگر صحیح طور سے تاریخ پڑھی ہے تو انہوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شخصیت اور سب سے اچھی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے انسانوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے. عیسائیوں نے 100 بہترین آدمیوں کے جو نام لکھ کر کتابیں شائع کی ہے، باقاعدہ پرچار کیا ہے کہ دنیا میں 100 آدمی ایسے گزرے ہیں جو مثالی ہیں اور جو نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. کون ہے؟ عیسائی ہے، نبی کو ماننے والا نہیں ہے، دین کو ماننے والا نہیں ہے، وہ دشمن رسول ہے، وہ دشمن دین اسلام ہے. اس کے باوجود اس نے سچائی لکھ دی اور پہلے ہی پیج پر پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر کی اس نے بھی تعریف کی ہے. آج بھی میں پیغام دوں گا ایسے وہ لوگ جو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں وہ گستاخیاں کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھیں. بہت سارے نوجوان اعتراض بھی کر دیتے ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزائے موت ہے. وہ نبی جو جانوروں پر رحم کرنے والے، وہ نبی جو سب کو معاف کرنے والے، پھر آخر اپنے جرم کی سزا، اپنے حق میں گستاخی کی سزا قتل کیوں رکھی ہے؟ یہ قتل کی سزا نبی نے نہیں، آسمان والے نے رکھی ہے، عرش والے نے رکھی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کا وہ حق تھا، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. آپ نے اپنی زندگی میں بھی کئی لوگوں کو قتل کرایا ہے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی. کئی لوگوں کا، آپ بن اشرف کو قتل کرایا، اور بھی ایسے آپ کو نام ملیں گے. نبی نے باقاعدہ ان کو شان رسالت میں گستاخی کی وجہ سے قتل کرا. وہ حق تھا، زندہ تھے. آج جب نبی نہیں ہمارے بیچ تو ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ایسے گستاخ کو معافی کا فرمانہ جاری کریں. ہم معاف نہیں کر سکتے ان کو. یہ اور بات ہے کہ ہم برسر اقتدار نہ ہو، ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے، لیکن ہم اسے گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں، سرکار کے. ایسے وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے رہبروں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں انہیں سزائیں دیں. آج جانتے ہو آخری بات، اس نبی کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائی گئی. نبی شہوت کے ہوس کے پجاری ہے، اور جو بیان جاری کیا گیا میں نام نہیں لوں گا، 9 سال کی عمر میں شادیاں کر کے اپنے زندگی کا مزہ لوٹے. یہ ایک طرف کا جو ہے پیج کھول کر وہ سناتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کہہ کر نہ جانے کیا کیا الزام. وہ نبی 25 سال کی عمر میں جس عورت سے پہلا نکاح کیا، کون ہے وہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری وہ اماں ہے جن کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. ذرا بتاؤ، پہلی شادی پہلا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیوہ عورت تھی. تمہارے سماج نے بھی بیوہ کو ٹھکرایا ہے، تمہارے سماج نے بھی بیوہ اور بیوہ کو اپنے سماج اور سوسائٹی سے باہر کیا ہے. ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر اپنے پہلے نکاح میں ایک بیوہ عورت کا سہارا بن رہا ہے، ایک بیوہ کو اپنے گھر میں زندگی بسر کرنے کا موقع دے رہا ہے. ایسے پیغمبر پر، کیریکٹر پر انگلیاں اٹھانے کی جرات کیسے کرتے ہو؟ اور 1 سال نہیں 53 سال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. 53 سال پوری جوانی آپ نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی. دوسری شادی آپ نے نہیں کی. جوانی کے عالم میں جب شہوت نہ پیدا ہوئی تو مجھے بتاؤ 53 سال کی عمر کے بعد اس پیغمبر پر ایسی انگلیاں اٹھائی جائے کہ 9 سال کی عمر میں شادیاں کر کے زندگی کے وہ مزہ لوٹ رہے ہیں. مجھے بتاؤ کوئی مسلمان سنے اس کا دل کیسے نہ دردے گا، اس کے دل میں جذبات کیسے نہ اٹھیں گے
گے، وہ کیسے نہ تمہیں برا بھلا کہے گا، وہ کیسے نہ احتجاج کرے گا۔ آج ہر جگہ پر کہتے ہو مسلمان آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گردی کا جنم تم ہی دیتے ہو۔ ہم نے اور آپ نے، مسلمانوں کے کسی رہنما نے کبھی کسی دھرم کے امام اور پیشوا کو کبھی گالیاں نہیں دی، پھر تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ پاور کا استعمال کر رہے ہو، تم سے زیادہ پاور آسمان والا رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے نظارے دکھائے گا۔ وہ عیسائی جو قرآن جلا رہا تھا، حال ایسا ہوا، پیپر و اخباروں میں آیا، وہ عیسائی اتنا گیا گزرا ہوا، اس کو اپنا چرچ بیچنا پڑا اور بھکاری بن کر وہ اپنے چرچ سے گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو زندہ اور آپ کے سامنے کے واقعات ملیں گے، جس نے بھی اسلام کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ حالات بہت برے ہوئے ہیں اور صرف موت کی سزا نہیں ہے، زندگی تباہ ہو جائے، چین نہ ملے، سکون نہ ملے، اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ موت کا شکار تو انہیں نہیں بناتا، ایسی زندگی ان کو ان کی اذیت کر دیتا ہے کہ نہ ان کا جینا جو ہے ان کو اچھا لگتا ہے، نہ مرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اور آخری ذمہ داری ہمارے اوپر، نبی کی ایک ایک سنتوں کو ہم اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر نبی کی سچی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ نبی سے محبت کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کی پیروی کرو۔ نبی کی سنتوں سے بغاوت کر کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی پر ہمیں زندہ رکھے، ہماری جب موت اور خاتمہ ہو عبادت خیر پر ہو۔ دوستو آخری اعلان آپ جانتے ہیں، پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا اور عطیہ اللہ صاحب ان کی ٹیم نے جو ایک محبتوں کا ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کا جو طریقہ اپنایا تھا، آپ جانتے ہیں اپنا پرسنل موبائل نمبر آپ باکس سامنے رکھا ہے، وہاں آپ اپنا نمبر ڈال دیجئے تاکہ ایک ایسا گروپ بنایا جائے جہاں ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں اور ضروری جو مسائل ہیں یا ضروری جو میسج ہیں ہم ایک دوسرے کو پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی محنت کو اور ایسی کوشش کو اللہ کامیاب کرے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان، ایک مسجد کا اعلان ہے چندے کے لیے، ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اور دروازے پر موجود ہوں گے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ آپ اپنا تعاون پیش کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔